اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و ملجانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت والجماعت کو آباد رکھے کہ یوں ہی رسول اللہ کا چرچا ہوتا رہے گا۔ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی نیک کام کر جائیں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں۔ نیک باتوں پر عمل کرنا ہم سب کا کام ہے، یہ نہ دیکھا کریں کہ کہنے والا کون ہے اور کیا نام ہے۔ حمد و صلات کی بات انتہائی واجب الاحترام کے قدر معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ بزم علماء حضرت مجدد الافسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر اہتمام ہونے والی درس تصوف کی ہفتہ وار تربیتی نشست میں آج ہم سب پروردگار عالم کے انتہائی فضل و کرم کے ساتھ پھر جمع ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر سننے، سنانے، کرنے، کرانے کے لیے دعا ہے کہ رب العالمین ہمارا یہاں پر آنا، ذکر خیر کے لیے جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس محفل کو ہمارے لیے دنیا و آخرت میں باعث برکت اور باعث نجات بنائے۔ محمد سرزوشی پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا رجانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یہ ماہ مبارک جس کا چاند نظر آ چکا ہے اور اس کو رجب المرجب کے نام سے جانا جاتا ہے، اس مہینے میں جو خصوصیت ہے اس ماہ مبارک کی، وہ ہم ہر سال سنتے ہیں کہ وہ نسبت ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ معراج کا ایک معنی عروج ہے، اور یہ لفظ معراج جو ہے، عروج تو کسی کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن لفظ معراج جو ہے لفظ معراج ہم جب بھی سنتے ہیں نا تو ہمارے ذہن میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی معراج کا خیال آتا ہے، اور کسی کے عروج کا خیال نہیں آتا۔ جس طرح ہم جب لفظ میلاد بولتے ہیں تو میلاد کا آپ سنتے رہتے ہیں کہ عربی کے اندر میلاد کہتے ہیں پیدائش کو، میلاد النبی، یوم میلاد النبی، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش مبارک کا دن، اگر اس کا ترجمہ کریں گے تو عربی میں پیدائش کو میلاد کہتے ہیں، کسی کے پیدا ہونے کو
کہتے ہیں کہ میلاد. اردو میں ہم کہتے ہیں یوم پیدائش. انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ برتھ ڈے. معروف ہے کسی کی جب یوم پیدائش یعنی کہ سالگرہ، اردو میں کہہ رہے ہیں سالگرہ بھی کہتے ہیں، سالگرہ منا رہے ہوتے ہیں تو آپ انگلش میں اسے برتھ ڈے. معروف ہو گیا ہے سالگرہ منانے پہ برتھ ڈے. اس لیے جب برتھ ڈے آئے گا نا تو آپ دیکھیں کسی لفظ سالگرہ بولا جائے اور یا برتھ ڈے بولا جائے تو سالگرہ کے لفظ سے اور برتھ ڈے کے لفظ سے ذہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں جاتا، ان کی پیدائش کی طرف نہیں جاتا. لیکن جیسے ہی لفظ میلاد بولا جاتا ہے پھر کسی اور کا خیال نہیں آتا، پھر صرف حضور کا خیال آتا ہے. سبحان اللہ. تو ہمارے یہاں یعنی ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش بر صغیر کے اندر جو ہے وہ لفظ میلاد جو یہ معروف ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات و برکات کے ساتھ. عرب میں ایسا نہیں ہے، عرب میں انبیاء کرام کے لیے بولا جاتا ہے، غیر انبیاء کے لیے بولا جاتا ہے. کسی کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ عربی ہے، ان کی زبان عربی ہے تو وہ عربی میں اس اپنے بچے کی یوم پیدائش کو میلادی کہتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں مولود النبی، پیدائش کی جگہ. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں اردو میں جائے پیدائش، ہندی میں کیا کہتے ہیں؟ جنم بھومی. یہ کہتے ہیں نا جنم بھومی، یوم پیدا، پیدا ہونے کی اس کی جگہ کو. تو بہت سارے ایسے لفظ ہیں. مثال کے طور پہ کل ایک صاحب آئے، وہ یہیں رہتے ہیں، پیچھے رہتے ہیں، اپنے بچے کو لے کر آئے تھے دعا کے لیے. تو بار بار اپنے بچے سے کہہ رہے تھے کہ میں نے اس کو کہا ہے کہ شاہ صاحب کے پاس جایا کرو، سید صاحب کے پاس جایا کرو، آپ سید ہیں ہمارے فلاں فلاں، وہ اپنے الفاظ میں بات کر رہے تھے. تو ہم نے ان سے کہا کہ یہ جو آپ کی غلط فہمی ہم دور کر دیں کہ آپ بار بار جو یہ سید 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 کہہ رہے ہیں، تو بیسیکلی اگر آپ سمجھ لیں کہ ہم ذات کے سید ہیں اور اس سید کہنے سے آپ کے گمان میں یہ بات ہے کہ ہم آل رسول ہیں، تو ایسا نہیں ہے. سید بھی ایسا لفظ ہے جو ہمارے یہاں بر صغیر میں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، بر صغیر کے اندر جب لفظ سید بولا جاتا ہے تو ذہن گنبد خضرا والے کی طرف چلا جاتا ہے. ایسا ہی ہے، معروف ہو گیا. عرب میں ایسا نہیں ہے، عرب میں ایسا نہیں ہے. اب سید کا جو وہی والی بات ہے کہ سید کا جو مطلب ہے نا، سید کا بیسیکلی جو معنی ہے، لفظی معنی ہے، وہ ہے سردار کے، آقا کے. تو وہ ہم جس طرح اردو میں کسی کو حضرت کہہ رہے ہوتے ہیں، کسی کو محترم کہہ رہے ہوتے ہیں، کسی کو جناب کے مخاطب کر رہے ہوتے ہیں، تو عرب والے جب کسی کو عزت دینا ہو تو وہ اس کو یا سیدی کہہ کے بلاتے ہیں، اے میرے سردار. یہی وجہ تھی کہ جب حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دور مبارک تھا اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ جب آپ اپنے وطن سے واپس مدینے آئے نا، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ حالانکہ اس وقت بادشاہ تھے، صحیح ہے، وقت کے بادشاہ ہونے کے باوجود جیسے آپ نے حضرت بلال حبشی کو دیکھا، اب یوں تو واپس میں بھائی ہیں صاحب، وہ بھی صحابی، یہ بھی صحابی، لیکن منصب کے اندر وہ خلیفۃ رسول بھی ہیں، امیر المومنین ہیں، اور اس وقت کے بادشاہ بھی ہیں. لیکن جیسے آپ نے بلال حبشی کو دیکھا تو بے اختیار آپ کے منہ سے نکلا یا سیدی بلال، یا سیدی بلال. اب یہ بلال حبشی تو ایک غلام، آزاد کردہ غلام ہے. یعنی اس دور میں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے جیسی حیت رکھنے والے، شکل و صورت رکھنے والوں کو وہ عرب کے جو دور جہالت تھا اس کے حوالے سے وہ بڑا کمتر سمجھتے تھے. اسلام نے آ کے تو سب خیر ختم کر دیا. لیکن اگر
ہم عرب کے حوالے سے دیکھیں تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں سوچا کہ یہ بلال حبشی ہیں، اور مؤذن رسول ہی تھے نا، مسجد نبی کے مؤذن، اور نسلاً اور نسباً میں ان سے عرفہ والا ہوں، اور اس وقت میرے پاس حکومت ہے، میں بادشاہ ہوں، تو آپ صرف بلال کے مخاطب کر سکتے تھے. آپ اپنائیت کا اظہار کرنے کے لیے میرے بھائی کہہ کے بھی بلال حبشی کو مخاطب کر سکتے تھے. نہ بھائی کہا، نہ کوئی دوسرا لفظ کہا، لیکن اگر آپ نے پکارا تو بے اختیار پکارا، لوگوں کے سامنے پکارا، یعنی کہ بند کمرے میں پکارا، لوگوں کے سامنے آپ نے پکارا کہ یا سیدی بلال. اب اس وقت جو تھا نا، اس وقت سرداری کے منصب پر عمر فاروق تھے. بلال حبشی پکارتے نا یا سیدنا عمر، تو بات سمجھ میں آ رہی تھی. تو بلال حبشی کے پکارنے سے پہلے عمر فاروق بول اٹھے یا سیدی بلال، اے میرے آقا بلال. یہ کیا تھا؟ یہ آقا علیہ السلام کی تربیت تھی. صحابہ کرام اس طرح ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے تھے، اس طرح ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، ایک دوسرے کو عزت دیا کرتے تھے. یہ حضور علیہ السلام کی تربیت کا نتیجہ تھا، اثر تھا. وہ قوم، ذات وغیرہ برادری سے بالکل نکل چکے تھے. وہ صرف ایز اے مسلم ایک دوسرے کو جانتے تھے. کس کے دل میں کتنی رسول اللہ کی محبت تھی، ان حوالوں سے جانتے تھے. اور کوئی ان کے پاس ناپنے کا جو پیمانہ تھا نا، وہ اور کوئی نہیں تھا اسلام کے علاوہ. عشق رسول اس کی کسوٹی تھی. اب وہ ہم نے ان صاحب کو جب کہا نا کہ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سید ہیں، اہل رسول ہیں، تو ہم واضح کر دیں کہ ایسا نہیں ہے. آپ غلط فہمی میں کہیں نہ رہ جائیں. ہاں، یہ کہ اہل رسول سے نسبت ضرور ہے، اہل رسول کے ہم غلام ہیں، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. کاسٹ ہماری سید نہیں، کاسٹ ہماری انصاری ہے، الحمدللہ. تو بعض چیزیں ایسی ہوتی، یہ ضمنی طور پہ ذکر نکل آیا کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ معروف ہو جاتی ہیں کسی خاص شخصیت کے حوالے سے، پھر جب بھی اس کا نام لیا جائے تو ذہن اسی طرف جاتا ہے. تو اسی طرح لفظ معراج جب بھی بولا جاتا ہے، جب بھی بولا جائے گا، قیامت تک توجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلی جائے گی. سبحان اللہ. معراج کے نام ذکر کیا کہ معراج کی لغوی معنی عروج کی بلندیاں، تو وہ کسی کے لیے بولا جا سکتا ہے. لیکن یہاں جو بلندیاں آقا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی، جو عروج عطا فرمایا، وہ عروج کسی اور کو نصیب نہیں ہوا، نہ ہوگا. تو ماہ رجب الرجب جو ہے، یہ اس ماہ مبارک کی 27 شب کو آقا علیہ السلام کو پروردگار عالم نے اپنی زیارت کے لیے، اپنا دیدار کرانے کے لیے اپنے محبوب کو بلایا. اور اپنا دیدار کرانے کے لیے ایک تو یہ سائٹ تھی کہ اپنا دیدار کرانے کے لیے، اور بعض مفسرین نے اس کو ایسا لکھا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے یوں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پروردگار عالم آپ کی دید کا مشتاق ہے. سبحان اللہ. معاملہ تو محب اور محبوب کا ہے. تو لیکن یہاں اگر دیکھیں کہ واقع معراج کا پس منظر کیا ہے، یعنی اس کے پیچھے کیا بات تھی کہ جس وقت آپ کو معراج ہوئی، اس سے پہلے کیا ہو چکا تھا. آقا علیہ السلام، آپ کو پتہ ہے کہ دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے سرگرم رہتے تھے. اور خاتون جنت، یہ بھی سن لیں، خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو مزید بلند فرمائے اپنی شان کے مطابق، کہ ہماری وہ امی جان آقا علیہ السلام اس بات کو امت کو بتانے کے لیے کہ دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا جو کام ہے، جو منصب ہے، یہ کس قدر اعلیٰ عرفہ والا ہے. حضور کا خود کرنا ہی بڑی بات تھی، ٹھیک ہے. لیکن آپ جب تاریخ اسلام کی کتب اٹھا کے دیکھتے ہیں، کہ علماء کرام کو سنیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ شہزادی رسول یعنی خاتون جنت رضی اللہ عنہ، جب آپ کم عمری کی
عمر میں تھیں. تو اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب لوگوں کو دین کی دعوت دینے کے لیے جاتے تو خاتون جنت جو تھی خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا دنیا دیکھتی تھی کہ وہ چہیتی لاڈلی شہزادی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوتی. کس لیے؟ کس کام کے لیے؟ دین کی دعوت دینے کے لیے. حضور اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ رکھتے تھے. یہ کیوں تھا؟ کس لیے تھا؟ تربیت تھی اپنی بیٹی کی جو آپ گھر میں تربیت فرماتے تھے. پھر آپ اپنے ساتھ دعوت حق جب دینے کے لیے جاتے لوگوں کو تو اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کو اپنے ساتھ لے کے جاتے. سمجھانا مقصود تھا. ایک تو تربیت تھی. پھر اصل میں تربیت تو امت کی کرنی تھی. اصل میں تربیت ہم جیسے ہی کرنی تھی کہ ہم جب دین اسلام کی تبلیغ اشاعت کے جب اس کام کی طرف آتے ہیں تو بے شمار قسم کے وسوسے، بے شمار قسم کے خوف، خدشات وغیرہ وغیرہ جن کا تعلق اپنی ذات کے ساتھ ہوتا ہے، اپنی فیملیز کے ساتھ ہوتا ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو آقا علیہ السلام نے وہ تمام تر خوف و خدشات جو بعد میں امت کو پیش آنے تھے آپ نے ان تو پریکٹیکلی اس پہ عمل کر کے دکھایا کہ دین اسلام کے اوپر تمام خوف و خدشات کو نکال کر کام کرو. وہاں سب کچھ ہو سکتا تھا. حضور علیہ وسلم جب دعوت دیتے تھے تو وہاں سے پھول تو نہیں برستے تھے. وہاں سے پھول تو نہیں برستے تھے. وہاں سے معاذ اللہ بہت برے کلمات سننے کو ملتے تھے. بہت برے کلمات سننے کو ملتے. تو وہ الفاظ بھی زبان پہ لانا بیت بھی سمجھتے تھے جو کفار کہہ دیا کرتے تھے. اس ماحول کے اندر اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لے کے چلنا اور پھر دعوت دینا تو اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ ہم اپنی عزت کی پرواہ کریں. کیوں کہ آقا علیہ السلام نے درس دیا کہ عزت وہ ہوتی ہے جو پروردگار عالم دیتا ہے. تمہاری عزت کہیں نہیں جاتی. اگر تم اللہ کے لیے کھڑے ہوگے، دین کے لیے کھڑے ہوگے تو تمہاری عزت کہیں نہیں جانے والی، بلکہ عزتیں ملتی ہیں. لیکن کچھ پانے کے لیے، بلکہ بہت کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. کچھ کھونے سے مراد کہ کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے. ہم کچھ برداشت اس لیے کہہ رہے ہیں، وہ جملہ تو یہی کہ کچھ پانے کے لیے بہت کچھ کھونا پڑتا ہے. یہ دین ہے. یہ دین ہے. دین اسلام جو ہم سے قربانی مانگتا ہے وہ قربانی اس کے بدلے میں جو کچھ ملتا ہے تو اس کے بدلے میں جو ہم قربانی دے رہے ہوتے ہیں نا تو جو کچھ اس کے بدلے ملتا ہے وہ اس کے آگے قربانی بڑی چھوٹی ہوتی ہے. کیونکہ دین اسلام قرض رکھتا نہیں کسی کا. آپ 1 روپے بھی اللہ کی راہ میں دیں گے نا، 1 روپیہ اللہ کے راہ میں اپنے اخلاص کے ساتھ اگر دیا ہے تو آپ کو پتا ہے نا وہ کیسے لوٹایا جاتا ہے. 1 روپیہ آپ کو 7 گنا یا 10 گنا بڑھا کے لوٹایا جاتا ہے. اللہ قرض نہیں رکھتا کسی کا. یہ انداز ہے. تو معراج کا جو واقعہ ہوا اس کے پس منظر میں پیچھے بیک گراؤنڈ میں آقا علیہ السلام اسی حرص میں دین اسلام کی تبلیغ اشاعت کے کام کے لیے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کا موسم آتا نا تو آپ علیہ السلام کیا کرتے کہ مکے میں جو داخل ہونے والے راستے ہیں جہاں سے حجاج داخل ہوتے تھے حضور علیہ السلام ان راستوں میں چلے جاتے. اب ساتھ میں ابھی تو صحابہ کرام ہے ہی نہیں تو ان راستوں پہ جا کے جہاں سے وہ قافلے والے آتے تھے باہر سے دوسرے ملکوں سے آقا علیہ السلام وہاں پہ جا کے بنفس نفیس خود وہاں کھڑے ہوتے اور قافلے والوں سے آپ ان سے ملتے، اپنا ان سے تعارف کراتے، اللہ کے ایک ہونے کی ان کو دعوت دیتے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایک ہے، میں اللہ کا رسول ہوں. دین اسلام کی طرف ان کو مائل کرنے کی کوشش کرتے. اس اسنا کے اندر، اس پیریڈ کے اندر کہیں سے تو مثبت جواب ملتا اور کہیں سے انتہائی منفی جواب آتا. اسی ذوق اور شوق میں آقا علیہ السلام نے ایک دن رخ کیا
طائف کی طرف. طائف ایک وادی ہے جو دو پہاڑوں کے بیچ میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت حق دینے کے لیے وہاں تشریف لے گئے. اب جب آپ اس وادی میں پہنچے طائف والوں کے پاس، تو آپ نے جب انہیں دعوت دی، ایک اللہ کی طرف بلایا، اسلام کی طرف بلایا، اپنے رسول ہونے کا اعلان کیا، تو بجائے اس کے کہ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرتے، ایک تو دعوت قبول نہیں کی، چلو ٹھیک ہے بات یہاں ختم ہو جاتی. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ وہاں کے سرداروں نے، جو کفار تھے، سردار تھے، وہاں کے سرداروں نے کیا کیا کہ وہاں کے اوباش قسم کے لڑکوں کو، گلیوں میں پھرنے والے بدماش قسم کے نوجوانوں کو، لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا. اب آپ ذرا تصور کریں. عسکری فقیر کہتا ہے کہ کتابیں پڑھ رہے ہوں یا آپ بیان سن رہے ہیں نا، تو یہ تو الفاظ ہیں، تھوڑی دیر 2 منٹ بھی پوری کہانی نکل جاتی ہے. لیکن اگر تھوڑا سا ٹھہر کے، تھوڑا سا رکیں اور ٹھہر کر ذرا تصور کی دنیا میں چلے جائیں، جس رسول کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ رسول اللہ کا محبوب ہے، صحیح ہے؟ اس رسول کے لیے پوری کائنات بنائی گئی ہے. یہ وہ رسول ہے کہ اللہ نے جنت بنا کے محبوب کو گفٹ کر دی ہے. ٹھیک ہے، مالک جنت ہے. کون مقام کے آپ کو مالک بنایا گیا؟ مقام دیکھیں، مقام اور مرتبہ دیکھیں، یعنی کہ اللہ کے محبوب ہونے کے بعد اس پر کوئی مقام ہے نہیں. بعد از خدا بزرگ ہوئی کس طرح مختصر. تو مقام دیکھیں اور اب پھر کام دیکھیں. ہمیں بھی اپنی عزتیں بڑے پیارے ہیں، ہم اپنے بڑے منصب پہ آ رہے ہیں، فلاں جگہ ہم بیٹھے ہیں، نہ بیٹھے ہیں، ہمارا وہاں جانا، ان لوگوں کے بیچ میں بیٹھنا مناسب رہے گا نہیں رہے گا، وغیرہ وغیرہ بڑی سوچیں آتی ہیں نا کام کے ورک کے حوالے سے. اب منصب دیکھیں اور کام دیکھیں. حضور علیہ السلام جیسا منصب تو کسی کے پاس نہیں ہے، صحیح. کام کس کا کر رہے ہیں؟ اللہ کا. جو اللہ نے آپ کو ذمہ داری دی، آپ اس کام کے لیے نکلے ہیں، تو آپ نے اپنے اس منصب کو، اس کا تذکرہ نہیں کیا کہ سنو سنو کہ میں اللہ کا بھی ہوں، سنو سنو کائنات میرے لیے پیدا کی گئی ہے، سنو سنو میں جنت کا مالک ہوں. ان اختیارات کی تو بات ہی نہیں کر رہے آپ. اختیار موجود ہے، اختیار کی بات ہی نہیں ہو رہی، منصب کی بات ہی نہیں کر رہے. پیش نظر زبان پہ کیا وہ جو اللہ نے کام دیا ہے، اللہ کی عبادت کے اقرار کراؤ. اب بندگان خدا کو، مخلوق کو خالق کی طرف لے کے آ جائیں. تو آپ نے جب ان کو دعوت دی تو انہوں نے بجائے دعوت قبول کرنے کے بدماش قسم کے نوجوانوں کو آسن کے پیچھے لگا دیا. اب کتب میں لکھا ہے کہ ان لڑکوں کے ہاتھ میں، کسی کے ہاتھ میں لکڑیاں تھیں جسے آپ سونٹی کہتے ہیں، سوٹیاں تھیں، اور کسی کے ہاتھ میں پتھر تھے. اب ذرا تصور کریں، وہ کون مکہ کا مالک، وہ اللہ کا حبیب، جب وہ اپنے ماں کے شکم میں تھے، جب وہ اپنے ماں کے شکم میں تھے، اللہ کا حبیب اپنے ماں کے شکم میں تھا، بھی دنیا میں آیا نہ تھا، تو ماں جب چلتی تھیں، آمنہ، سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ جب چلتی تھی تو فرماتی میرے پاؤں کے نیچے پتھر بھی آ کے موم ہو جاتا تھا. پاؤں میں پتھر نہ چوبے، کس کے؟ محبوب خدا کی ماں کے. ابھی تو آپ آئے دنیا میں تشریف نہیں لائے، ابھی ماں کے شکم تھر میں. تو یہ پروٹوکول تھا خدا کا کہ محبوب کی ماں کے پاؤں کے نیچے جو پتھر آئے، وہ پتھر کہیں چبھ نہ جائے ماں کے، محبوب کی ماں کے قدم کو، پاؤں کو. اس لیے پتھروں کو حکم تھا کہ جیسے ہی وہ ماں کے پاؤں کے نیچے آئیں، وہ اپنی ہیت بدل لیں اور منہ بن جائیں. جب آپ کنویں پر آتی پانی نکالنے کے لیے تو اور خواتین کو جھک کے پانی نکالنا پڑتا تھا، مگر جب آپ کنویں پر آتی پانی نکالنے کے لیے تو آپ فرماتے میں جھکنا نہیں پڑتا تھا، پانی خود ہی اوپر آ جاتا تھا. یہ پروٹوکول تھا پیدائش سے پہلے. یہ فقیر سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہے، یہ پروٹوکول تھا خدا کا اپنے نبی کے لیے پیدائش سے پہلے. بھی تو نبی نے آنا ہے، بھی آئے، اب آ چکے. جس نبی کا پروٹوکول یہ تھا کہ ماں کے پاؤں کے نیچے پتھر بھی آ کے موم ہو جاتا تھا،
آج وہی نبی ہے کہ طائف کی وادی میں اس پر پتھر برسائے جا رہے ہیں. جرم کیا تھا؟ اسی دین کی تبلیغ، جس کے دین کے لیے ورک کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. اسی دین کی خاطر آقا علیہ السلام پہ سنگباری ہو رہی، پتھر برسائے جا رہے ہیں. پیچھے وہ گنڈے قسم کے لڑکے وہ سوٹیاں آقا علیہ السلام کے جسم اثر پہ ٹچ کر رہے ہیں، مار رہے ہیں. اور یہیں بس نہیں تھا بلکہ وہ اپنی زبانوں سے مغلظات بک رہے ہیں، مختلف قسم کی، جنہیں عرف عام میں آپ گالی کہتے ہیں. وہ بکواس کر رہے ہیں، شور شرابہ بھی کرتے جا رہے ہیں، اور آقا علیہ السلام کو انہوں نے نشانہ بنایا ہوا ہے، مذاق بھی اڑا رہے ہیں. اور ایسا نہیں مار رہے، وہ کنکریاں تھیں نا ان کے پاس، وہ تاک تاک کے مار رہے تھے. کہاں مار رہے تھے پتہ ہے؟ وہ قدم مبارک کہ جب جبریل آتے ہیں شب معراج حضور علیہ السلام کے پاس اللہ کی بارگاہ میں لے جانے کے لیے، حضور آرام فرما رہے ہیں. تو جبریل نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا محبوب آرام فرما رہے ہیں، بیدار کیسے کروں؟ یعنی آواز دینا خلاف ادب سمجھ رہے ہیں، شانہ پکڑ کے ہلانا. بھائی بھیجا تو اللہ نے تھا نا، بھیجا تو اللہ نے تھا کہ جا کے محبوب کو بلا کے لے آؤ. تو جبریل علیہ السلام آتے اور تو آواز دیتے، شانہ پکڑ کے لا لیتے. نہ تو شانہ پکڑ کے لایا، نہ آقا علیہ السلام کو آپ نے آواز دی. جب دیکھا آرام فرما رہے تو اللہ کی بارگاہ میں اس کا مولا تیرا حبیب آرام فرما رہا ہے تو اب میں اٹھاؤں کیسے؟ یعنی اب طریقہ تو بتا. محبوب کی بارگاہ ہے، جانتے تھے اس بات کو، جانتے تھے اس بات کو. تو جبریل علیہ السلام کا مقام کیا ہے؟ تمام فرشتوں کے سردار ہے، تمام فرشتوں کا سردار. اب تمام فرشتوں کا سردار ہے اور سردار الانبیاء کے پاس آیا انہیں لے کے جانے کے لیے، اٹھانے کے لیے. اب فرشتوں کے سردار کی ہمت نہیں ہو رہی کہ میں اٹھاؤں کیسے. تو پروردگار عالم نے جبریل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اے جبرائیل